کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا جو بہت لالچی تھا۔ ایک دفعہ وہ 50 اونٹوں پر سامان لاد کر تجارت کے لیے گیا۔ راستے میں کچھ دیر سستانے بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا۔ اس نے سوداگر کو دیکھا تو ان کے برابر میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں دوست بن گئے۔ سوداگر نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ درویش نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی سرنگ کا پتہ چلا ہے جس میں سونا بند ہے، میں وہی سونا ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اب میں چلتا ہوں۔ سوداگر نے کہا، رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے۔ سوداگر نے کہا، اگر اس سرنگ میں سے سونا نکلا تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب سرنگ کے قریب پہنچے تو درویش نے کوئی منتر پڑھا، وہ سرنگ فوراً کھل گئی، اور اس سرنگ کے کھلتے ہی سوداگر حیران رہ گیا۔ اس میں بہت سارا سونا تھا۔ دونوں نے آدھا آدھا سونا بانٹ لیا اور دونوں اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ سوداگر کچھ آگے گیا اور اس نے سوچا، کیوں نہ میں درویش سے وہ آدھا سونا بھی لے لوں۔ یہ سوچ کر سوداگر بھاگ کر درویش کے پاس گیا اور کہا، تم تو درویش آدمی ہو، تم پھر کہیں سے سونا ڈھونڈ لو گے، تو تم ایک کام کرو کہ اس میں سے آدھا سونا مجھے دے دو۔ اس طرح بہلا پھسلا کر اس نے درویش سے سارا سونا اپنے قبضے میں لے لیا۔ سوداگر اور درویش دونوں الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ سوداگر نے سوچا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس میں کیا تھا؟ سوداگر پھر دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہارے پاس جو ڈبہ ہے اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس میں جادو کا کاجل ہے، ایماندار اور سخی آدمی لگائے گا تو اسے چھپا ہوا سونا نظر آئے گا، لیکن اگر بے ایمان اور لالچی آدمی لگائے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ سوداگر نے کہا، یہ میری آنکھوں میں لگا دو، کیونکہ میں تو بہت دیانتدار اور معقول آدمی ہوں۔ درویش نے پہلے تو اسے سمجھایا، لیکن سوداگر ضد کرتا رہا۔ سوداگر کا خیال تھا کہ درویش اس سے بہانہ کر رہا ہے۔ آخر درویش نے سوداگر کی آنکھوں میں کاجل لگا دیا۔ کاجل لگنے کے بعد سوداگر نے آنکھیں کھولیں تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے درویش سے کہا، تم نے مجھے اندھا کر دیا ہے تاکہ سارا سونا خود لے جاؤ۔ درویش نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم نے بد نیتی سے میرے حصے کا سونا بھی ہتھیا لیا ہے اور اس کاجل سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اب سوداگر درویش کے آگے گھگیانے لگا، اے درویش، میری خطا معاف کر، میں آئندہ ایمانداری سے زندگی بسر کروں گا، ضرور تیرے پاس اس کاجل کا تریاق بھی ہوگا، خدا کے واسطے میری بینائی بحال کر کچھ کر۔ درویش بولا، ایک شرط پر تیری بینائی واپس آ سکتی ہے، جلدی بتا، مجھے تیری ہر شرط منظور ہے۔ درویش نے کہا، جتنا سونا تمہارے پاس ہے یہ سب غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا اور آئندہ بھی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ سوداگر درویش کے پاؤں پکڑ لیے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی تمام دولت سے ضرورت مندوں کو آرام پہنچاؤں گا۔ درویش نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اس میں سرما تھا۔ سوداگر کی آنکھوں پر سرما لگایا تو تھوڑی دیر بعد اسے دھندلا سا نظر آنے لگا۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں غریب لوگوں کی بستیاں ملیں۔ سوداگر نے تمام سونا ان بستیوں میں تقسیم کر دیا۔ تمام سونا تقسیم ہو گیا تو سوداگر کی بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی اور اسے بالکل صاف نظر آنے لگا۔ درویش نے کہا، تم اپنے سخاوت کا عمل جاری رکھنا، ورنہ پھر سے اندھے ہو جاؤ گے۔ سوداگر نے وعدہ کیا اور درویش اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔